السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، سماجی علم میں ریاستی اسمبلی کا انعقاد کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ پچھلے اسباق میں لوکل باڈیز کی کارکردگی پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس کے متعلق آپ نے پڑھا ہے۔ تو ایسے ہی آج ہم اسمبلی کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے اہم تصورات پر نظر ڈالیں گے اور پھر پرانے زمانے میں یہ کارکردگی کس طرح ہوتی تھی اس کے اوپر نمایاں طور پر روشنی ڈالیں گے۔ عزیز بچوں، آئیے اہم تصورات۔ حکومت کا تعارف، قدیم طرز حکومت، جدید طرز حکومت، وفاقی نظام، ریاستی اسمبلی کا قیام، اہمیت، ایوان اسمبلی و کونسل، حلقہ اسمبلی، رکن اسمبلی ایم ایل اے کا انتخاب، سیاسی پارٹیوں کی اہمیت، رائے دہی الیکشن کمیشن کی کارکردگی، نتائج کا اعلان، حکومت کی تشکیل، مقننہ، کابینہ اور حکومت میں فرق، مجلس وزراء، قانون ساز کونسل اور قانون سازی۔ عزیز بچوں، ہم نے ابھی اہم تصورات پر نظر ڈالی۔ تو حکومت دراصل کیا ہے؟ آیا اس زمانے میں جیسی حکومت ہے، کیا پچھلے زمانے میں ایسی حکومت ہوا کرتی تھی؟ تو ہم پچھلی جماعتوں میں یہ جانکاری حاصل کرے ہیں کہ حکومت جمہوری طرز کی نہیں ہوتی تھی بلکہ بادشاہی حکومت ہوا کرتی تھی، اور رفتہ رفتہ وہ حکومت ہوتے ہوتے جمہوری طرز حکومت بننا شروع ہوئی۔ عزیز بچوں، گزشتہ اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے معاملات کا نظم کرتے تھے، ان پر کیسے حکومت کی جاتی تھی یا وہ کیسے حکومت کرتے تھے۔ پچھلے جماعت میں ہم نے چھوٹے چھوٹے قبائلی گروہوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ لوگ اپنے معاملات کو ایسے مشاورتی اجلاس منعقد کر کے حل کیا کرتے تھے۔ ان کے سردار کو فیصلہ سازی کا اختیار ہوتا تھا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہت اور شہنشاہیت میں فیصلہ سازی کا اختیار بادشاہ یا شہنشاہ کو ان کے مقررہ عہدیداروں کو حاصل ہوتا تھا، اور یہ حکمران زیادہ سے زیادہ علاقوں اور عوام پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف علاقوں کے سربراہ اور حکمران کس طرح عوامی زندگی پر اپنا تسلط قائم رکھتے تھے اور ان سے منمانی ٹیکس وصول کرتے تھے، جو عمارتوں، محلات کی تعمیر، جگہوں کے اخراجات کے لیے اور کسی حد تک عوامی ضروریات مثلاً تالابوں، نہروں، منادر، مساجد کی تعمیر میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ہم نے برطانوی حکمرانوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے اقتدار قائم کرنے کے لیے ہمارے ملک کے وسائل کس طرح استعمال کیے۔ عزیز بچوں، ہم نے عبارت سے دیکھا کہ بادشاہی نظام، جس کو ہم جاگیردارانہ نظام، منصبدارانہ نظام کہا کرتے تھے، تو یہ جاگیردارانہ نظام، یہ منصبدارانہ نظام بادشاہوں کے تسلط میں ہوا کرتا، اور جو بھی معاملات ہوتے وہ معاملات کی یکسوئی یہی عہدیدار کیا کرتے تھے۔ لیکن بدلتے زمانے نے حکومت کے طرز کو بھی بدل دیا، اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان نے اپنا ایک جمہوریہ قائم کیا، اور یعنی کہ اس جمہوریہ کو قائم کرنے میں ہمارا دستور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دستور بنانے کے بعد دستور سازوں نے حکومت کی کارکردگی پر بھی نظر ڈالی، اور اس طریقے سے حکومت بنانے کے ایک نظام کو بتایا گیا۔ وہ سسٹم جس کو ہم وفاقی نظام کہتے ہیں، اس کو ہندوستانی طرز حکومت کے لیے پسند کیا گیا، اور اسی طرز حکومت پہ، یعنی اسی طرز پر، اسی وفاقیت پر آج حکومتیں قائم ہیں۔ اسی کو ہم وفاقی نظام کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، جمہوریت نے تمام تر لوگوں کے لیے، تمام گوشوں کے لیے یہ جو ہے سہولت بخشی ہے، اور ان کی فلاح بہبود کے لیے وہ رہنمائی
کرتا ہے۔ تو آئیے ہم وفاقیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ وفاقی نظام کیسا ہے؟ یہ وفاقی نظام ہے جس کو دستور نے منظور کیا اور اسی طرز پر یہ حکومتیں چلائی جاتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہماری ریاست تلنگانہ کی اسمبلی کا عمارت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے وفاقی نظام کے طرز کو دیکھا اور اسی طرز پر دستور نے ریاستوں کو حکومت بنانے کی تجویز پیش کی، تو لہٰذا ریاستوں میں اسمبلیاں قائم ہوئیں اور یہ اسمبلیاں اپنے طور پر حکومت بناتی ہیں، اور بعض مقامات پر اسمبلیوں میں 2 ایوان ہوتے ہیں، اور ایک ایوان کو ایوان زریں اور دوسری ایوان کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، اور یہ بہت کم ریاستوں میں کارآمد ہے۔ دستور ہند پر ریاست کے لیے قانون ساز مجلس کے قیام کی گنجائش رکھی ہے۔ ہر ریاست کی مقننہ میں گورنر اور 1 یا 2 ایوان ہوتے ہیں۔ ایوان زریں کو قانون ساز اسمبلی کہا جاتا ہے، جبکہ ایوان بالا کو قانون ساز کونسل کہتے ہیں۔ قانون ساز اسمبلی، جس کے ممبر کو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہم شارٹ فارم میں MLA کہتے ہیں، اسی کے ساتھ قانون ساز کونسل یعنی کہ اس کے رکن کو رکن قانون ساز کونسل یعنی ممبر آف لیجسلیٹو کونسل، اس کو شارٹ میں MLC کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کے ممبران کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے۔ قانون ساز اسمبلی و کونسل کا قیام۔ ریاست میں قانون سازی کرنے والی اہم ترین مجلس اسمبلی ہے۔ ریاست کی فلاح بہبود کی خاطر قوانین کو نافذ کرنے والی پالیسی سازی کرنے والی ریاست حکومت کثیر ارکان پر مشتمل اسمبلی ہے۔ ریاستی اسمبلی کے ارکان کو پنچایت کے ارکان کی طرح منتخب کیے جاتے ہیں، جنہیں MLA ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں۔ ہر ریاست اسمبلی کی میعاد عام طور پر 5 سال ہوتی ہے۔ ریاست کا الیکشن کمیشن ریاستی اسمبلی کے انتخابات کراتا ہے۔ ریاستی اسمبلی کے حلقے بنائے جاتے ہیں اور ہر حلقے کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اس طرح کثیر رکنی ایوان مقرر کیا جاتا ہے۔ حلقہ اسمبلی۔ عزیز طلباء طالبات، یہ حلقہ اسمبلی کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ ہر ریاست کے انتخابی حلقوں کی تعداد اس کی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ تلنگانہ ریاستی اسمبلی میں 119 انتخابی حلقے جات ہیں۔ تلنگانہ کے ہر انتخابی حلقے میں عموماً ووٹرز کی تعداد 1,70,000 ہے۔ تمام ایسے مرد و خواتین جن کی عمر 18 سال مکمل ہو چکی ہو، ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ حلقے کا ذمہ دار ووٹر لسٹ تیار کرتا ہے۔ لوگ اس علاقے کی لسٹ میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ ہر حلقے میں کئی گاؤں، قصبات اور شہر ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں کئی اسمبلی حلقے بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً حیدرآباد ایک بڑا شہر ہے جس میں تقریباً 13 اسمبلی حلقے موجود ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے تلنگانہ کا نقشہ ہے، اور اس نقشے میں جتنی اضلاع ہیں ان اضلاع کے تقریباً یہ جو لال رنگ سے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ حلقہ جات ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ جو بارڈر بنایا گیا ہے لال رنگ سے، یہ تمام اسمبلی حلقوں کے بارڈرز ہیں۔ اسی طرح یہ حیدرآباد کا حلقہ ہے، جیسے کہ حیدرآباد کے 13 حلقے جو بتائے گئے ہیں، یہ ایک حیدرآباد شہر کے یہ 13 حلقے ہیں۔ چونکہ شہر بڑا رہنے کی وجہ سے ان حلقوں کو بنایا گیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، آپ نے دیکھا کہ حلقہ اسمبلی بنائے گئے ہیں، اور یہ حلقہ اسمبلی کی نگرانی یعنی کہ اس میں انتخابات کرانے کی نگرانی الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے، جو چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے،
اور وہ اپنے ریاست کا الیکشن کمیشن ہوتا ہے، تو جس میں تمام حلقہ جات کی جو انتخابات کرانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آئیے رکن اسمبلی کے انتخابات کا طریقہ کار کو دیکھیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، الیکشن کمیشن تمام ریاستی اسمبلی کے انتخابات منعقد کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن منعقد کرنے کے لیے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ اس میں الیکشن کا ایجنڈا دیا جاتا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو الیکشن میں ٹھہراتی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیتے ہیں جن سے اس امیدوار کو پارٹی کا انتخابی نشان ملتا ہے۔ کسی امیدوار کو اگر پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا ہے انہیں آزاد امیدوار کہا جاتا ہے۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہندوستانی شہری ہو، امیدوار کی عمر 25 سال مکمل ہو چکی ہو، وہ کسی قسم کا سرکاری ملازم نہ ہو، اس کے علاوہ قانونی شرائط کا پابند ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، سیاسی پارٹی بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور یہ سیاسی پارٹیاں مقرر کی جاتی ہیں دستور کے مطابقت سے، یعنی کہ دستور نے سیاسی پارٹیوں کی اجازت دی ہے اور ان کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیاسی پارٹیوں کا قیام عمل میں ہوتا ہے تاکہ عوام کی خدمت کی جا سکے۔ ان کے عموماً ہمارے ہندوستان میں 3 اقسام ہیں۔ ایک مسلمہ پارٹی جس کو ہم ریکگنائز پارٹی کہتے ہیں، دوسرا رجسٹرڈ پارٹی اور تیسرا آزاد امیدوار، یعنی کہ کوئی اگر وہ رجسٹریشن یا مسلمہ حیثیت نہیں رکھتا ہو تو آزاد امیدوار کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ جہاں تک پارٹی کے امیدوار کا تعلق ہوتا ہے تو پارٹی کا کوئی نشان مقرر کیا جاتا ہے اور تمام حلقوں میں وہ اپنے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں۔ اسی طرح عوام کے فلاح بہبود کے لیے سیاسی پارٹیاں بھی اپنی طریقے سے ایک منشور تیار کرتی ہیں اور وہ منشور کے ذریعے سے عوام میں بھروسہ دلاتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سیاسی پارٹیاں انتخابی منشور، انتخابات میں سیاسی پارٹیاں کافی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کو تمام حلقوں میں کھڑا کرتے ہیں۔ عوام سیاسی پارٹی کے امیدوار کو منتخب کرتی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے انتخابی منشور جاری کرتی ہیں۔ اس منشور میں عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کی فلاح بہبود کے لیے کون کون سے اقدامات کیے جائیں اور کون سی پالیسیوں کو متعارف کیا جائے وغیرہ۔ سیاسی پارٹیاں انتخابی مہم چلاتے ہیں۔ اس دوران جلسوں، ریالیوں، دو بدو ملاقاتیں اور بیانات دیے جاتے ہیں۔ شہریوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد انتخابی منشور پر عمل پیرا ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، منشور کے بارے میں آپ نے دیکھا اور دستور میں الیکشن کمیشن بھی پارٹیوں کو منشور جاری کرنے کے لیے کہتے ہیں اور اس منشور کی نگرانی راست گورنر صاحب کرتے ہیں کہ آیا اس میں کوئی ایسے وعدے جو غیر قانونی نہ ہو وہ کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، اب اس کے بعد الیکشن کیسے منعقد ہوتا ہے اور الیکشن کے دن کیا 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 جاتا ہے۔ الیکشن کا دن، الیکشن سے ایک دن پہلے تمام سرکاری انتخابی عملہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر پہنچتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھیے یہ فوٹو ہے۔ اس فوٹو میں مختلف ذرائع سے انتخابی عملہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جانے کے لیے جو ہے سواریاں، اور جس مقام پر سواریاں نہیں ہوتے وہ جانوروں کے ذریعے سے یعنی کہ اور کشتیوں کے ذریعے سے وہ عملہ اپنے انتخابی مراکز پر جا رہا ہے۔ الیکشن کا دن، الیکشن کے دن صبح 7 بجے سے رائے دہی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ رائے دہندے اپنے ساتھ ووٹر سلپ اور شناختی کارڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں پر موجود عہدیدار تصدیق کرنے کے بعد ووٹ ڈالنے کی منظوری دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیے یہ
ووٹر کا جو ہے یعنی کہ شناختی کارڈ ہے جس کو ووٹر آئیڈینٹی کارڈ کہا جاتا ہے، یہ خاص کر الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بھی آئیڈینٹی کارڈز ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ نوکری وغیرہ کے۔ ووٹرز اپنا ووٹ بیلٹ پیپرز یا بیلٹ مشین کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ ووٹ دینے کے بعد ووٹرز اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنا ووٹ کس کو دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کل یہ ووٹر مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کو ہم EVM کہتے ہیں، اور یہ EVM کے ذریعے سے یہاں پر ووٹ ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں پر نام ہوتا ہے اور یہاں پر انتخابی نشان ہوتا ہے، اور ووٹر اس بٹن کو دباتا ہے۔ جب یہاں پر لال لائٹ آ جائے تب وہ تصدیق کر لیتا ہے کہ ووٹ گر گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ ووٹ ڈالا جاتا ہے۔ شام 5 بجے وقت کے اختتام پر ڈبوں کو بند کرتے ہوئے پوری حفاظتی تدابیر کے ساتھ اسٹرانگ روم میں کڑی نگرانی میں مہر بند کیا جاتا ہے۔ مقررہ تاریخ پر ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور نتائج جاری کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی آپ نے ووٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھا۔ اس کے مقررہ وقت کے بعد تاریخ دی جاتی ہے اور اس تاریخ میں ریٹرننگ آفیسر کی نگرانی میں وہاں پر گنتی ہوتی ہے، اور جب ووٹس گنے جاتے ہیں تو جتنے امیدواروں نے اس میں حصہ لیا ان کے ووٹ کو الگ الگ ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے، اور الگ الگ طریقے سے وہاں پر انتخابی نشان کے ذریعے سے ان کی گنتی کی جاتی ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے بھی یہ گنتی کا عمل ہوتا ہے۔ جب زیادہ جس کسی کو بھی ووٹ ملتے ہیں اس کو جیت یعنی کہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک حلقے کی جو گنتی ہوئی ہے اس میں کس کو کتنے ووٹ ملے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ فرض کرو کہ ایک انتخابی حلقے میں 1,50,000 ووٹرز ہیں۔ ذیل میں مختلف امیدواروں کو حاصل کردہ ووٹوں کو درج کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کس امیدوار کو منتخب قرار دیا جانا چاہیے؟ یہ دیکھیے، یہ ایلما ہے، 45,000 ووٹ حاصل کیے۔ راگھولو 44,000 ووٹ حاصل کیے۔ نرسمہ 16,000 ووٹ حاصل کیے۔ غلام محمد 20,000 ووٹ حاصل کیے۔ بیدیا 15,000 ووٹ حاصل کیے۔ پوجا 10,000 ووٹ حاصل کیے۔ اس طریقے سے ایلما کو جو ہے کامیاب امیدوار قرار دیا جائے گا۔ حلقے کی فاتح امیدوار ایلما ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک حلقے میں ایک امیدوار کو کامیاب بنایا گیا اور اس کی ووٹوں کی اکثریت سے بنایا گیا، یعنی کہ ووٹ کی میجورٹی کے طور پر اس کو بنایا گیا۔ عوام نے 1,50,000 عوام میں 46,000 جو ووٹ آئے ہیں اور وہ ووٹوں کی وجہ سے اس کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ریاستی اسمبلی کے اندر بھی یعنی کہ 119 اگر حلقہ جات ہیں تو ان حلقہ جات میں پارٹی واری یعنی کہ کون سی پارٹی کو کتنے سیٹس ملے ہیں اس کو ہم یہ سلائیڈ کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سیاسی پارٹی اے، سیاسی پارٹی بی، سیاسی پارٹی سی، سیاسی پارٹی ڈی، سیاسی پارٹی ای اور ایف یہ بنائے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اے کو 75 سیٹس ملے یعنی کہ 75 حلقہ جات پہ ان کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ بی 17 اور سی 10، ڈی پارٹی صرف 7، ای پارٹی 6 اور ایف پارٹی 4، یعنی کہ جملہ 119 حلقہ جات میں سے سیاسی پارٹی اے کو 75 سیٹس یعنی 75 حلقوں میں کامیابی نصیب ہوئی۔ عزیز طلباء طالبات، اس طریقے سے جو پارٹی اکثریت رکھتی ہے اس پارٹی کو کابینہ تشکیل دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر چونکہ 119 کا آنکڑا تھا تو ایک لاجیکل نمبر دیا جاتا ہے، وہ لاجیکل نمبر ہوتا ہے 60 سیٹ۔ اب 60 سیٹ جس کسی کو بھی آ جائیں وہ حکومت بنا سکتا ہے، کابینہ کی تشکیل کر سکتا ہے۔ تو 75
सीट्स की बिना पे उसको काबीना तश्कील देने की दावत दी जाती है गवर्नर साहब की जानिब से। अब काबीना कैसे तश्कील दी जाती है हम देखेंगे। जुमला नशिस्तें हैं 119, अक्सरियत चाहिए हमें 60, जबकि पार्टी ए को कितना मिला 75। पार्टी ए को अक्सरियत हासिल हुई, इस बिना पर गवर्नर की तरफ से काबीना तश्कील देने की दावतनामा के बाद मुंतखबा उम्मीदवारों का इजलास तलब करते हुए इसमें से एक लीडर को मुंतखब किया जाता है। वो वज़ीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज़ होता है। वज़ीर आला अपनी काबीना भी मुक़र्रर करता है जिसमें मुख्तलिफ़ नुमाइंदों को वज़ीर बनाया जाता है। ये वज़रा अपने अपने महकूमों के सरबराह होते हैं। वज़रा आज़ादाना तौर पर अपने महकूमे के लिए काम करते हैं। बाज़ औक़ात काबीना का इजलास ख़ुसूसी तौर पर मुनक़िद किया जाता है और अहम फ़ैसले इस इजलास में तय पाते हैं। अक्सरियती पार्टी ने काबीना की तश्कील दी और काबीना की तश्कील देते हुए न सिर्फ वज़ीर आला को मुंतखब किया बल्कि अपनी एक काबीना को भी उसने मुंतखब किया। जो लोग चुने जाते हैं उनको मुखन्नना कहा जाता है और मुखन्नना में जो अक्सरियत होता है उसको काबीना कहते हैं और काबीना हुकूमत तश्कील देता है। ये तो जहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत आई है वहाँ पर काबीना बना दी गई है। ABCD एक पार्टी है जिसको 45 सीट्स आए, MNOP 33 सीट आए, WXYZ 26 सीट आए और 15। यहाँ 4 पार्टियाँ हैं। 119 सीटों में से किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत यहाँ पर नहीं आई, यानी कि जो 60 का नंबर था वो कोई भी पार नहीं कर सके। तो ऐसे वक्त में क्या होता है? तो ऐसे वक्त में 2 पार्टियाँ या 3 पार्टियाँ मिल जाती हैं और मिलकर हुकूमत तश्कील देती हैं और ये तीनों अपने अपने लेटर्स एक जगह करते हुए लिखकर गवर्नर साहब को देते हैं। जब ये 3 पार्टियाँ एक जगह होती हैं तो इसको हम मखलूत हुकूमत कहते हैं। मखलूत हुकूमत में अक्सरियती जो पार्टी होती है वो सरबराह के तौर पर काम करती है और बाज़ वक्त दूसरे पार्टियों को भी उसमें काबीना में शामिल करना पड़ता है। इस तरह जहाँ पर वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं होती है वहाँ पर मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाती है। आइए अब हम रियासती असम्बली के इजलास में क्या होता है उस पर नज़र डालते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये रियासती असम्बली के MLAs हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो बड़ी सीट पे यानी कि सामने की सीट पे बैठा होता है वो स्पीकर होता है। उमूमन हर 6 माह में असम्बली का इजलास मुनक़िद किया जाता है। इस इजलास में दस्तूर साजी यानी कि दफ़ात पर अमलावारी की जाती है। काबीना अपनी कारकर्दगी को ऐवान में मुतारुफ़ करवाती है। तफसीली तौर पे MLA और स्पीकर साहब क्या करते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जिस तरीक़े से यानी ऐवान असम्बली में एक ऐवान असम्बली है, इसी तरीक़े से यहाँ पर कौंसल के बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो कौंसल किस तरीक़े से मुनक़िद की जाती है और उसके तरीक़ाकार क्या है और ये रियासत तेलंगाना में कब से कारआमद है हम देखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क़ानून साज कौंसल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कहते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2014 तक मुत्तहिद रियासत थीं। आंध्र प्रदेश की मुखन्नना में 2 ऐवान पाए जाते हैं। दूसरे ऐवान को क़ानून साज कौंसिल कहते हैं। ये 2 अदवार में कारकर्द रही है। पहली मरतबा 1958 से 1985 तक, दूसरी मरतबा 2007 से अब तक ये मुस्तकिल ऐवान हैं। हर 2 साल में इसके 1/3 अरकान मुस्तफ़ा हो जाते हैं और इनकी जगह नए अरकान का इंतखाब होता है। इस ऐवान के अरकान MLC कहलाते हैं जो 6 साल की मियाद के लिए मुंतखब किए जाते हैं। तेलंगाना क़ानून साज कौंसिल के 40 अरकान हैं। इस ऐवान के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि वह हिंदुस्तानी शहरी हो, इसकी उम्र 30 साल मुकम्मिल हो चुकी हो, वो मरकज़ी या रियासती हुकूमत में किसी नफ़ा बख्श मुलाजिमत पर फायज ना हो और दीगर शराइत पूरा करता हो जो वक्तन फ़ौक्तन पार्लियामेंट ने बनाए। 14 अरकान ये असम्बली के अरकान की जानिब से मुंतखब किए जाते हैं और 14 अरकान मुकामी इदारों यानी पंचायत और म्यूनसिपल के मुंतखबा उम्मीदवारों की तरफ से ये चुने जाते हैं। 3 अरकान यानी 3 MLC ग्रेजुएट MLC कहलाते हैं। 3 अरकान
टीचर्स MLC यानी असातिज़ा की जानिब से ये चुने जाते हैं और 6 अरकान गवर्नर की जानिब से नामज़द किए जाते हैं। रियासत में किसी क़ानून के बनने के लिए ज़रूरी है कि इस दोनों ऐवानों की मंजूरी हासिल हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने MLC के बारे में जानकारी हासिल की है। ये आम तौर पर हर एक के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें चंद मुंतखबा उम्मीदवार ही इनको मुंतखब करते हैं, जिसको हमने यानी जदवल के ज़रिए से हमने देखा है। आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम क़ानून साज़ी की तरफ चलते हैं कि क़ानून साज़ किस तरह क़ानून साज़ी तैयार की जाती है और बनाई जाती है। वक्तन फ़वक्तन क़ानून में तरमीम करने की ज़रूरत पेश की जाती है। इसके ज़रिए पुराने क़वानीन में तब्दीली लाई जाती है और नई क़वानीन बनाने की तजवीज़ की जाती है। ऐवान में मौजूद 2/3 अरकान की मंजूरी ज़रूरी है। मसलन तेलंगाना के 119 अरकान की मिन जुमला 80 अरकान इस क़ानून को मंजूरी देनी होगी। इसके बाद इस बिल की तायीद के बाद कौंसल की मंजूरी के लिए रवाना किया जाता है। जब दोनों ऐवानों में बिल पास हो जाती है तब गवर्नर की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। गवर्नर साहब की दस्तखत यानी कि मंजूरी के बाद इस बिल को क़ानूनी दर्जा मिल जाता है और उसे सरकारी गज़ेट में शाये किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बिल यानी कि मसवदा होता है। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक ये मसवदे को असम्बली में पेश किया जाता है और अरकान जब इसकी तायीद करते हैं तो ये मसवदा एक क़ानूनी शक्ल इख्तियार करता है और क़ानूनी तौर पर वो लागू होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब गवर्नर की कारकर्दगी पर एक नज़र डालते हैं। रियासत के गवर्नर को सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से तकर्रुर किया जाता है। गवर्नर की ज़िम्मेदारी है कि रियासती हुकूमत दस्तूर हिंद के मुताबिक काम करती रहे। रियासती काबीना की मंजूरी के लिए गवर्नर से इजाज़त लेना पड़ता है। दस्तूर हिंद के मुताबिक गवर्नर को रियासत में तमाम आमिराना इख्तियारात हासिल हैं। हंगामी हालात में रियासती हुकूमत की सरगर्मियों को वो अपने इख्तियारात में रख सकता है। गवर्नर रियासती हुकूमत के निगरान के तौर पर काम करता है। जब कभी भी असम्बलियों का इजलास मुनक्किद होता है तब असम्बली के इजलास को वो मुखातिब करते हैं और गवर्नमेंट की होने वाली कारकर्दगी पर अपने तसव्वुरात का इजहार करते हैं। आइए तलबा तालिबात, हम रियासती असम्बली की कारकर्दगी को देखते हैं। असम्बली की कारकर्दगी। असम्बली की कारकर्दगी के लिए मुंतखब उम्मीदवारों से किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है। स्पीकर रास्त अपनी निगरानी में असम्बली की कार्रवाई चलाता है। स्पीकर की इजाज़त से सवालात किए जाते हैं। स्पीकर की मौजूदगी में ही तफसीली जवाब दिए जाता है। असम्बली के अरकान बहस व मुबाहसा करते हैं, इन पर अपनी रहनुमाई करता है। असम्बली में मौजूद सभी हुक्मरान को चाहिए कि जमात या अपोजिशन मसावी हुकूक दिए जाएँ। इस पर तमाम हलकों के नुमाइंदे MLAs अपने अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर जायज़ा लेते हैं। यह जायज़ा तामीरी और तरक़ीदी होता है। इस पर महकमे के वज़ीर सवालात के जवाब देते हैं और ऐवान को तयक़ुन दिलाते हैं कि फ़लाही पॉलिसियों को 100% मुकम्मल किया जाए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमने रियासती असम्बली में किए जाने वाले उमूर और रियासती असम्बली की अहमियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। देखते हैं इयादे के तौर पर हमने आज क्या पढ़ा है। हुकूमत का तारुफ़, क़दीम तर्ज़ हुकूमत, जदीद तर्ज़ हुकूमत, वफ़ूक़ी निज़ाम, रियासती असम्बली का क़ियाम और अहमियत, ऐवान असम्बली और कौंसल, हल्क़े असम्बली, रुकन असम्बली MLA का इंतख़ाब, सियासी पार्टियों की अहमियत, रायदही इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी, नताइज का ऐलान, हुकूमत की तश्कील, मुक़न्नना काबीना और हुकूमत, मजलिस वज़रा, क़ानून साज़ कौंसल यानी MLC और क़ानून साज़ी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप अच्छे से इस सबक को दोबारा पढ़ेंगे और मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अभी हमने रियासती असम्बलियों का क़ियाम और कौंसल का क़ियाम और इसमें क़ानून साज़ी किस तरीक़े से की जाती है इसके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की है। रियासती असम्बली उन्हीं क़वानीन को रुबा अमल लाती है जो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं और मज़ीद ज़रूरत पड़ने पर
نئے قانون بھی تشکیل دے سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے جانا ہے کہ آج کس طریقے سے یہ قوانین اور یہ اسمبلی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، امید ہے کہ آپ اس سبق سے ریاست اسمبلی کی کارکردگی اور کونسل کی کارکردگی پر سیر حاصل گفتگو کی ہیں اور سبق حاصل کیے ہیں۔ نئے امید نئی سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔